بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اردو حروف تہجی اور ان کی تعداد۔ آپ کے خیال میں حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ عموماً ہم پڑھتے ہیں الف بے پے تے ٹے سے لے کے یہ تک، اور ہم انہی کو کل حروف تہجی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف تہجی ہیں کیا اور ان کی اصل میں کتنی تعداد ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہجا۔ انسان کی زبان سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں، اور زبان و دہن کے اختلاف جنبش سے آوازوں میں جو فرق پیدا ہوتے ہیں ان کا نام حرف ہے۔ انہی حرفوں کو جو منہ اور زبان اور گلے میں ذرا ذرا فرق سے نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں، حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کی زیادہ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مصباح القواعد صفحہ نمبر 8 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اردو حروف تہجی اور ان کی تعداد۔ اردو حروف تہجی کی تعداد سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور حتمی طور پر اس کی تعداد ابھی تک متعین نہیں کی جا سکی۔ فتح محمد جالندھری مصباح القواعد میں لکھتے ہیں، اردو میں حروف تہجی 51 ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے دو چشمی ہے والے الفاظ کو علیحدہ شمار کیا ہے۔ اب الف بے بھے پے پھے ٹے ٹھے ٹے ٹھے سے جیم جھے چے چھے ہے خے دال دھ دال ڈھ زال رے ر اڑے ر زے ژے سین شین صاد ذات توئے زوئے عین غین فے قاف کاف کھ گاف گھ لام ل میم م نون ن واو ہے حمزہ یہ۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے طے کیا کہ حائیہ آوازوں کو یعنی بھے پھے تھے وغیرہ کو ظاہر کرنے والے حروف بھی حروف تہجی میں شامل ہیں۔ شان الحق حقی نے اردو کے حروف تہجی کی تعداد 53 قرار دی اور مقتدرہ قومی زبان نے 54۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں حروف تہجی ہیں کتنے؟ اس مسئلے پر مختلف آراء رہی ہیں اور آج بھی کچھ لوگ اس سوال کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ دراصل حروف تہجی کا مسئلہ لسانیات اور صوتیات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لینا چاہیے۔ لسانیات اور صوتیات کے ماہرین کے مطابق حروف تہجی دراصل آوازوں کی علامات ہیں، اور ان کا مقصد کسی زبان میں موجود آوازوں کو ظاہر کرنا ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 20-25 برسوں تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ اردو میں 35 یا 36 حروف تہجی ہیں، اور اس زمانے کے ابتدائی حروف اردو قاعدوں اور بچوں کو اردو سکھانے والی کتابوں میں یہی تعداد لکھی جاتی تھی۔ البتہ بعض کتابوں میں پہلے مفرد حروف تہجی لکھ کر بعد میں مرکب حروف تہجی لکھے جاتے تھے، اور یہ طریقہ بعض کتابوں میں آج بھی ملتا ہے۔ یہ مرکب حروف تہجی کیا تھے؟
یہ دراصل حائیہ یا حکاری آوازوں کو ظاہر کرنے والے حروف تہجی یعنی بھے، پھے، تھے وغیرہ تھے۔ ان آوازوں کو اسپائریٹڈ ساؤنڈز کہا جاتا ہے۔ مغرب میں جب جدید لسانیات کی بنیادیں سائنس پر استوار ہوئیں تو لسانیاتی اور صوتیاتی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ حائیہ آوازیں یعنی بھے، پھے، تھے وغیرہ دراصل باقاعدہ الگ اور منفرد آوازیں ہیں۔ گویا لسانیاتی تجربہ گاہوں میں لسانیات کی زبان میں یہ الگ فونیم ہیں۔ لسانیاتی تجربہ گاہوں میں مشینوں کے ذریعے کی گئی جانچ نے بھی اس نظریے کو آج تک درست ثابت کیا ہے کہ وہ آوازیں جو ہوا کے ایک جھٹکے کے ساتھ مل کر ہمارے منہ سے نکلتی ہیں یعنی بھے، پھے، تھے وغیرہ وہ الگ آوازیں یا مفرد صوتیے فونیم ہیں، اور ان آوازوں کو ظاہر کرنے والے حروف تہجی بھی الگ حروف سمجھے جانے چاہیے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اردو میں آکسفورڈ کی عظیم لغت کی طرز پر ایک ایسی کثیر جلدوں پر مبنی لغت بنائی جائے جس میں اردو کا ہر لفظ ہو اور ہر لفظ کے استعمال کی سند بھی شعر و ادب سے دی گئی ہو۔ اس منصوبے پر 1930 میں کام شروع ہوا تو پہلا مسئلہ حروف تہجی کی تعداد اور ترتیب کا تھا، کیونکہ اس کے بغیر کسی لغت میں الفاظ کی ترتیب طے نہیں کی جا سکتی۔ اردو کی پرانی لغات میں عام حروف اور حائیہ آوازوں کو ظاہر کرنے والے حروف مثلاً بے اور بھے میں کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا، اور ان میں بعض الفاظ مثلاً بہانا اور بھانا، بہر اور بھر، پہر اور پھر ترتیب کے لحاظ سے ایک ساتھ ہی درج ہیں، جو لسانیات کی روح سے غلط ہے اور قاری کے لیے بھی الجھن کا باعث بنتا ہے۔ لہذا بابائے اردو نے طے کیا کہ اردو کی حائیہ آوازوں کو ظاہر کرنے والے حروف تہجی کو بھی الگ حرف مانا جائے اور لغت میں ان کی الگ تختی قائم کر کے ان کی ترتیب غیر حائیہ حروف کے بعد رکھی جائے۔ مثال کے طور پر جب بے سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کا لغت میں اندراج ہو جائے تو بھے سے شروع ہونے والے الفاظ لکھے جائیں۔ اس طرح مولوی عبدالحق وہ پہلے لغت نویس تھے جنہوں نے ان حائیہ آوازوں کو ظاہر کرنے والے حروف بھے، پھے، تھے وغیرہ کو باقاعدہ الگ حرف مان کر اردو کے حروف تہجی کی تعداد اور ترتیب درست کی۔ اردو میں ان حائیہ حروف کی تعداد 15 ہے اور یہ بھی اردو کے حروف تہجی میں شامل ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل اردو لغت کا یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ اس عظیم لغت کے منصوبے کو حکومت پاکستان نے اردو لغت بورڈ کے تحت از سر نو شروع کیا۔ شان الحق حقی نے بطور معتمد سیکرٹری بورڈ اس لغت کے منصوبے کو آگے بڑھانا شروع کیا تو علم لسانیات سے واقفیت کی بنا پر بابائے اردو کی طے کردہ اردو حروف تہجی کی تعداد اور ترتیب سے اتفاق کرتے ہوئے اردو کے حائیہ حروف کو بھی اس میں شامل کیا۔ اس طرح عربی کے 28 حروف تہجی، فارسی کے مزید 4 حروف یعنی پے، چے، یہ اور گاف، اور اردو کی معکوسی آوازیں یعنی ٹے، ڈال، اڑے کو ظاہر کرنے والے 3 حروف، اردو کی حائیہ آوازوں کو ظاہر کرنے والے 15 حروف، الف ممدودہ یعنی الف مد اور حمزہ کے علاوہ بڑی یہ یعنی یائے مجہول کو بھی الگ سے حرف تہجی شمار کیا، کیونکہ اردو میں یائے مجہول یعنی بڑی یہ کا الگ استعمال ہے۔ اس طرح اردو کے حروف تہجی کی کل تعداد الف سے لے کر یائے مجہول تک 53 ہو گئی، ٹھیک ہے، جن کی ترتیب آپ دیکھ سکتی ہیں۔
ان میں شامل حروف ل، م، ن وغیرہ باقاعدہ حروف تہجی ہیں، کیونکہ وہ اردو کی بعض آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ننھا، تمہارا، جنہیں اور چولہا جیسے الفاظ میں دو چشمی ہے لکھنی چاہیے، ورنہ ان کا املا غلط ہو جائے گا۔ اردو کے حروف تہجی کی صحیح تعداد اردو لغت بورڈ میں شان الحق حقی نے 53 طے کی، اور اسی ترتیب اور تعداد کی بنیاد پر اردو کی 22 جلدوں پر مبنی لغت 52 سال کی محنت شاقہ کے بعد مرتب اور شائع کی گئی۔ البتہ دور جدید میں کمپیوٹر آنے کے بعد جب مشینی کتابت میں نون غننے کی وجہ سے مسئلہ ہونے لگا تو مقتدرہ قومی زبان، جس کا نام اب ادارہ فروغ قومی زبان ہو گیا ہے، نے اپنے صدر نشین افتخار عارف صاحب کی نگرانی میں ایک مجلس بنائی جس نے طے کیا کہ نون غننے کو بھی ایک حرف تسلیم کیا جائے تاکہ ایک معیاری کلیدی تختہ یعنی کی بورڈ اردو کو تیار کیا جائے جو اردو کو فون اور کمپیوٹر میں استعمال میں مدد کرے۔ اس طرح اردو کے حروف تہجی میں ترتیب کے لحاظ سے نون کے بعد نون غننے کا اضافہ کرنا پڑا۔ اس اضافے سے ان حروف کی کل تعداد 54 ہو گئی، اور اب اسی کو سرکاری طور پر درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ گویا اردو کے حروف تہجی کی صحیح تعداد 54 ہے۔